اور پھر ہم نے جو گرانٹس دی ہوئی ہیں باقی صوبوں کو بھی دیتے ہیں، وہ کافی زیادہ گرانٹس ہیں، انہوں نے کہا 56 وہاں سے نکال دیں گے۔ 466 ارب روپیہ ہم کو خرچ کرنا تھا، جس میں سے 267 ارب جو ہے پیٹرول ڈیزل پہ، 106 پاور پہ، مطلب جو ہم نے 5 روپے کی سبسڈی ہے اس پہ، اور پی ڈی ایل جو کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا تھا کہ 4 روپے پر لیٹر ہر مہینے بڑھائیں گے، 30 روپے تک جائیں گے، وہ 93، تو 466 کو پوری طرح بیلنس۔ یہ اگر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ منسٹر آف فائنانس کے پاس ہے، یہ نمبرز میں آپ کو منسٹری آف فائنانس کے دے رہا ہوں، یہ ان سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ لوگ پھر ورنہ ان کو مطلب برا بلا کہیں گے کہ بھائی وہ اگر یہ فنڈ کر کے گئے تھے۔ اچھا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے کیا کہا؟ آئی ایم ایف نے کہا جناب یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی کانفرمیشن آپ ہمیں دلوا دیں، جو میں نے ابھی بات کی ہے، ایک کانفرمیشن دلوائیں صوبوں سے کہ 140 بلین دیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جو کمپنیز جو ڈویڈنڈ ہیں جس کے، وہ اس سے دلوا دیں کہ اتنے پیسے پڑے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ یہ 2۔ تیسرا آئی ایم ایف کا جو تھا، جو کہ میں نے ان کو کہا بالکل اگر آپ کے خیال میں یہ ہم نے کی، اور وہ تھا یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے، اس پہ جو ہم نے ایک قسم کی ایمنسٹی دی تھی، تو میں نے کہا یار وہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں بتا دیں، ہم اس کو بیسیکلی ایڈریس کر دیں گے۔ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ 7 جو ہمارے جو ٹرانش ہے وہ روکے رکھے، کیونکہ وہ دسمبر کے نمبرز کے پر ہے، دسمبر کے نمبرز ہم نے پورے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک قسم کے ویکنس ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر سک رہے، اور ڈار صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے، وہ تو جو مرضی کہتے رہیں۔ سر ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی تھی 30 مارچ کو، تو 15 روپے ڈیزل پہ جو ہے حکومت اپنی جیب سے دے رہی تھی، اور پچھلے 1 مہینے میں جیسے جو ہے فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ پچھلے 1 مہینے میں ڈیزل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں جب سے یہ آئے وہ تقریباً 70% بڑھ گئی، جو وہ 15 روپے تھا وہ ہو گیا اب 80-85، بلکہ مجھے کل کوئی کسی نے کہا کہ وہ 100 روپے ہو گیا۔ تو یہ اگر حکومت سچ بولے، جس دن ہم نے کیا تھا اس دن آخری ڈیزل میں ہم اپنی جیب سے 15 روپے دے رہے تھے، اگر یہ لوگوں کو سچ بتائیں، مجھے لگتا ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ جس دن چھڑی تھی اس دن سے لے کر آج تک 15% عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بڑھی ہے، 70% ڈیزل کی بڑھی ہے، اور جیٹ فیول جو جہازوں کا ہے وہ 140% بڑھا ہے۔ تو یہ کوئی اور سوال؟ سر تو آئی ایم ایف کو کیوں نہیں کنونس کر پا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو تو خود پتا ہے کہ آئی ایم ایف کو جب تک کنونس نہیں کریں گے اس وقت تو سعودی، چین اور یو اے کچھ کہیں سے بھی کوئی فنڈ نہیں ملیں گے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ان کی کیا لانجیوٹی کتنی ہے، کیا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ میرا خیال ہے، دیکھیں جی میں تو چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو، بیکاز جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی $2 بلین ابھی پڑے ہوئے ہیں جو جون سے پہلے ملنے تھے، $1.8 بلین، 1.2 بلین جو ہے وہ ہمیں دینا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، اور وہ بلکہ ہمیں اس کے لیے دینا تھا کہ آپ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے استعمال کر لیں یا آپ اپنے بجٹ کے لیے استعمال، بجٹری سپورٹ کے لیے، اور باقی 600 ملین جو ہے ورلڈ بینک نے دینا، وہ بھی نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب سعودی عربیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ ہم 3 بلین کو تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو خیر ویسے ہی 1 سال کے بعد ہونا ہے، وہ بھی نہیں دے رہے۔ چائنا نے OIC کے بیچ میں ان کے فارن منسٹر آئے تھے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا مجھے کہ میں یہ ابھی جاتے ہی میں اس کو رول اوور کر دوں گا، وہ بھی انہوں نے رول اوور نہیں کیا، وہ $2.3 بلین ہے۔ تو جب تک یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہمیں تو یہ خیال تھا کیونکہ یہ تو امریکہ کے لاڈلے ہونے چاہیے یہ جو حکومت ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیوں اتنا مشکل کر رہا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال اور لے لیجیے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پاتے اور آنے والے دنوں میں اگر فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور کوئی کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے اور آئی ایم ایف اس کو مزید یہ دیکھتی ہے کہ پھر ہم جو گورنمنٹ ریگولر آئے اس سے بات۔ سابق مشیر خزانہ شوکت ترین اور مزمل اسلم اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔